من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام معزز حاضرین کرام و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام جب سے اس جہان میں آیا ہے اور جب تک یہ جہان رہے گا، اللہ ہی کا یہ حکم، یہ کلام، یہ قرآن، یہ اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان، اور یہ ایک بہت بڑے انعام کے طور پر اسی جہان میں یہ بھی رہے گا۔ اس کی عظمت، اس کی حقانیت اور اس کی صداقت، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کی بقا کا نظام رکھا ہے۔ جب یہ نہیں رہے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، جب اس کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے تو پھر اس جہان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، پھر یہ بھی نہیں رکھا جائے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن انسانیت کو کسی جگہ پر پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے، کہیں صرف کفار کو مخاطب کرتا ہے، اور کہیں صرف اللہ کے پاک نام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت خیر الانام کو ماننے والوں کو مخاطب کرتا ہے۔ ہم نے زندگی کے بارے میں اپنے اپنے تصورات بنا رکھے ہیں، کامیابی کے لیے ہم نے اپنے اپنے معیار بنا رکھے ہیں، اللہ کے حضور حاضری کے وقت سرخرو ہونے کے ہم نے اپنے نظریات بنا رکھے ہیں، جبکہ جس نے یہ کلام اتارا ہے اور جس ہستی پر اتارا ہے اس کا بھی اپنا ایک معیار ہے کہ وہ کس کو ایمان کہتا ہے۔ اس کے ہاں حاضری کے وقت کون سرخرو ہوگا؟ جب اس جہان سے لوگ چلے جائیں گے اور اس جہان میں اللہ کے حضور حاضر کھڑے ہوں گے اور ہر آدمی فردن فردن اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوگا، تو اس وقت کس کو اللہ کامیاب قرار دے گا؟ وہ جو معیار اس پر پورا اترے گا اس کا ایمان قبول ہوگا۔ باقی تو دعوے ہیں، کئی ایسے لوگوں نے بھی دعوے کیے جو اندر سے ایمان نہیں لائے تھے مگر اس کا اظہار برملا کرتے تھے، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو ایمان وہ عند اللہ قابل قبول ہوگا
جس کی سند قرآن دے گا، جس کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور جو ایمان اس قرآن اور اس پیغام اور اللہ کے اس پاک کلام کے معیار پر پورا اترے گا، اس دن اس کو ایمان تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے اندر جس قدر بھی معیار بنا رکھے ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ ایمان وہ قابل قبول ہوگا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہوگی اور اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہوگا۔ جو اس نے معیار فرمایا ہے اس معیار پر جو ایمان پورا اترے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی ایمان کی اللہ کے حضور وہاں کوئی وقت نہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایمان کی نشاندہی فرمائی ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کس کو وہ اس ایمان تسلیم کرے گا اور کس کے ایمان کو وہ قبول کرے گا۔ اور ایمان کی یہ حقیقت بیان کرتے ہوئے اس نے قسم بھی کھائی۔ رب کائنات کی قسم جو ہے یہ معمولی قسم نہیں ہوتی، اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ حکم پوری کائنات میں گونجتا ہے، اور اس کا حکم حق ہوتا ہے، اس کا فرمان حق ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جب اس کی طرف سے قسم آ جائے تو پھر وہ برحق ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمانوں کو اس ایمان کے مطابق لانا پڑے گا، اللہ کے حضور حاضری کے وقت وہ ایمان دکھانا پڑے گا، اپنے نامہ اعمال میں جس کو ہم نیکیوں کے اعمال نامے کہتے ہیں اس میں دکھانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کا اس کے اوپر ٹھپا لگانا پڑے گا، تب جا کر وہ ایمان قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو وہ فرما رہا ہے فلا وربک، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، لا یؤمن، نہیں مانتا میں کسی کا ایمان، یہ وہ قسم کھا کر بتا رہا۔ فلا وربک، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہونے کی مجھے قسم ہے۔ وہ تو ساری کائنات کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت پر تو کائنات قائم ہے۔ مگر وہ عجیب بات ہے، فرماتا ہے مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، جس نے یہ کلام اتارا ہے اور جس ہستی پر اتارا ہے، براہ راست اسے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا رب ہوں اور مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ لا یؤمن، میں نہیں مانتا کسی کا ایمان، جتنا مرضی کوئی دعویٰ کرے، جتنا مرضی کوئی اپنے آپ کو تسلیاں دیتا پھرے، جتنا مرضی اپنے نام کے ساتھ وہ القاب لگاتا پھرے، جتنے مرضی مجاہدوں کے دعوے کرتا پھرے، وہ کہتا ہے مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، میں اس کے ایمان کو نہیں مانتا۔ لا یؤمن، رد ہے اس کا ایمان۔ حتیٰ یحکموک، جب تک وہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو حق نہیں مانتا، میرا طرف سے ایمان سے خارج ہے۔ حتیٰ یحکموک،
آپ صرف اسی ایک لفظ پر غور فرما لیں اور پھر ہم اپنے اندر جھانک کر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایمانوں کی کیا حالت ہے اور کیا معیار ہے، ہمارے دعوے کیا ہیں اور ہم رہ کیسے رہے ہیں اس جہان میں۔ اور اگر اللہ نے اس دن یہ آیت ہمارے سامنے کر دی، کہے گا اس پر آؤ ذرا، جس پر میں نے قسم کھائی تھی، تو بات تو پھر پڑے، کتنی بڑی قسم ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، وہ سب کا رب ہے، مگر اس نے پوری اپنی مخلوقات میں جس کو سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے محبوب، سب سے احسن، جو اسفل الکائنات ہے، اس کا نام لے کر کہا کہ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، کائنات میں سب سے بڑی ذات اس کی مخلوقات میں وہی ہے جس کا وہ مخاطب کر، جس کو اس نے اپنا پاک کلام جس کے قلب مقدس پر اتارا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، ان ساروں کے دعوے غلط ہیں، لا یؤمنون، میں نہیں مانتا ان کا ایمان، مجھے رب ہونے کی قسم ہے آپ کا، حتیٰ یحکموک، جب تک زندگی کے ہر معاملے میں یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف رجوع نہیں کرتے، آپ کو حکم نہیں مانتے۔ ہم روزمرہ کی اپنی زندگی میں خود گریبان میں جھانک کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی سے فتوے لینے کی ضرورت نہیں، کسی کے آگے اپنے ایمان کے دعوے کی دکھانے کی اور اپنے جو ہے بیان بنانے کی ضرورت نہیں، خود آپ اسی آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر اپنے اندر سے فیصلہ کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے اللہ کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کیا فرمایا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ بس اسی پر اگر آپ کھڑے ہو کر غور کریں اور ذرا ٹھہر کر اپنی زندگی کا روزمرہ کی روٹین کا جائزہ لیں تو ہمیں سب کو فوراً آئینہ اور شیشہ آگے آ جائے گا، ہم کہاں کھڑے۔ وہ کہتا ہے اگر کسی کو اس دن اپنے ایمان کا دعوے دار بن کر میرے حضور آنا ہے تو اس کی یہ زندگی جو یہاں گزار رہا ہے اس کے اندر حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کیا اس کی زندگی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے اس حکم، اس قرآن، اس اسلام، اس شریعت خیر الانام اور یہ میرا کلام اور میرا پیغام اور میری طرف سے نازل کردہ زندگی کا نظام، اس کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کے معاملات میں انہوں نے اسلام کو کس حد تک داخل کیا ہے؟ میں برملا کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمارے سب کا المیہ کیا ہے، پوری امت کا المیہ کیا ہے۔ اس وقت UN کی رپورٹ کے مطابق 8 ارب سے اوپر انسان ہیں جو زمین پر چل رہے ہیں، اس وقت 8 ارب سے اوپر، اور وہ کہتے ہیں ہر تیسرا آدمی مسلمان ہے۔ جو رپورٹیں ہیں نا باہر کی، وہ کہتے ہیں 8 ارب سے اوپر مسلمان اچھے انسان اس جہان میں اس وقت زمین پر موجود ہے، اس میں سے ہر تیسرا آدمی مسلمانی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں اس کو مسلمان مانتا ہوں، میں اس کا ایمان تسلیم کرتا ہوں جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو میں نے اس پر اپنا یہ زندگی کے گزارنے کا نظام نافذ کیا ہے، نازل کیا ہے،
وہ اس کے ساتھ کتنی نسبت سے رہ رہا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس میں ہم سب چور اور ملوث ہیں۔ ہماری سب کی ترجیحات میں اللہ کی طرف سے یہ حکم جس پر اس نے قسم کھائی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو ہم چور ہیں۔ کیا اس وقت جہاں 2.5-3 ارب مسلمان رہ رہا ہے اور پوری زمین میں سے تیسرا حصہ اس کے قبضے میں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس اس وقت بھی موجود ہیں، جو ترقی کا نام جس کو دیا جاتا ہے اس میں اس کے پاس سب کچھ ہے، سونے کے ذخائر اس کے پاس سب سے زیادہ ہیں، زیر زمین معدنیات کے ذخائر اس کے پاس سب سے زیادہ ہیں، عمارت میں یہ سب سے زیادہ ہیں۔ اور کیا ہم دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر تیسرا مسلمان اور زمین کے تیسرے حصے پر قابض ہو کر اتنی اللہ کے انعامات کے اوپر دسترس رکھ کے کیا زمین پر کوئی ایک چپا ہم دکھا سکتے ہیں جہاں اللہ کا حکم اور محمد رسول اللہ کی شریعت نافذ؟ ہم بتا سکتے ہیں کہ حکم کس کا چل رہا ہے یہاں؟ باقیوں کو چھوڑ دو، اپنی ذات پر آ جاؤ، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس پر آ جاؤ، اس کو سامنے رکھ کر بات کر لو۔ 25 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں جو اس خطہ زمین میں بستا ہے، 8 لاکھ مربع میل کا وہ خطہ ہے، اور اس ملک کی پہلی بنیاد جو رکھی گئی جس نام پر اللہ سے یہ خطہ زمین مانگا گیا وہ بھی کلمے کا نام ہے، اسی پر مانگا گیا ہے۔ صرف یہی ہمارے اجداد کا دعویٰ تھا کہ ہم یہاں اے اللہ تیرے نام اور تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس کلام کے سائبان میں ہم رہیں گے، اسی پر ہم نے اتنی قربانیاں دی، لاکھوں انسان اس جہان سے چلے گئے، ان کے سر کاٹے گئے، ان کی خواتین کو بے حرمت کر کے قتل کیا گیا، معصوم بچوں اور بچیوں کو نیزے کی انیوں پر اچھالا گیا، اور آج 5 صدی سے اوپر ہو گیا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حتیٰ یحکموا کہ یہاں محمد اور رسول اللہ پر نازل ہونے والے اس کلام، اس انعام، اس احسان اور ہمارے آباء و اجداد کے خون جو ہے جو اتنا بہا ہے اس سارے کو سامنے رکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں یحکموا کا محمد اور رسول اللہ کا فیما شجر بینہم، جو ہمارے اندر کوئی معاملات ہوتے ہیں، کیا جہاں ہم عدالتوں میں جاتے ہیں کیا وہاں یحکموک ہے، یا کافر کا غلیظ اور پلیت نظام ہے جس پر سر سٹ کے ہم پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے بڑے دعوے بھی دے رہے ہیں؟ اور کل کو اگر اللہ نے یہ بات وہاں کہہ دی ہمارے سامنے، جب محمد اور رسول اللہ بھی مقام محمود پر موجود ہوں گے، ہم بھی کھڑے ہوں گے، کائنات دیکھ رہی ہوگی، انبیاء سارے موجود ہوں گے، اللہ کے سامنے ہوں گے، میزان عدل ہوگا، دنیا دیکھ رہی ہوگی، اور اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے جس بات پر قسم کھا کر تجھے ایمان کی بات کی تھی وہ دکھاؤ تیرے نامہ اعمال میں ہے کہیں؟ اور وہ کہتا ہے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تیری زندگی کا کوئی معاملہ تمہیں صرف میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا، ان کا فرمان کیا ہے۔ کیا آج کے دور میں حکومت میں، سیاست میں، معیشت میں
عبادات میں اللہ کے رسول کا فرمان موجود نہیں، اس کا حکم ہے نہیں ہمارے پاس کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اس طرح تمہیں ماننا پڑے گا اگر تجھے ایمان کا دعویٰ ہے۔ کیسے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری زندگی کے کسی معاملے میں حکم صادر فرما دے، تیرا دل کی گہرائیوں سے تم سر تسلیم خم کر دو، اگر تیری گردن اس حکم پر جھک جاتی ہے تو تیرا ایمان وہاں قبول ہوگا، نہیں تو رد ہوگا۔ مجھے رب ہونے کی قسم ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا۔ اس کی طرف کون کس کو فکر ہے؟ ذاتی عبادات کی ہمیں فکر ہوتی ہے، مگر اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس اور غلبہ اسلام کے لیے ہم میں سے کتنے ہیں جو کھڑے ہو کر طاغوت کے سامنے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس جہان میں آئے ہیں، مسلمان ہیں، ہم کو اللہ کے حضور سرخرو ہونا ہے، ہم یہاں اللہ کے دین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چلنے دیں گے۔ پتہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا خلاصہ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جتنے بھی روئے زمین پر ادیان کے نام پر طاغوت اور کفر اور غلاظت اور گندگی ہے، ان سب کے کھنڈرات کے اوپر اللہ کے دین کی عظمت کا جھنڈا لہرانا، اعلیٰ کلمت اللہ کا نعرہ بلند کرنا، اور طاغوت کو سر نگو کر کے حشر کے دن محمد رسول اللہ کی موجودگی میں اللہ کے حضور سرخرو ہونے کا جذبہ یا احساس کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس یہ احساس یا یہ جذبہ ہے یا یہ آواز ہے جو کھڑے ہو کر سکتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کا ایمان قبول ہے، ورنہ مجھے محمد کا رب ہونے کی قسم مجھے کسی کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ تسلیم میں اس نے ایک نہیں کہا، اس نے کہا دو تسلیمیں ہیں، یسلموا تسلیما۔ ایک تسلیم یہ کہ تم اس کے آگے سر نگو ہو جاؤ، مان جاؤ، اور دوسرا یہ کہ تیرے دل کی گہرائیوں سے بھی کہیں یہ شک نہ ابھرے کہ میرے ساتھ محمد رسول اللہ کے قانون کے تحت ظلم کیا گیا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں محمد رسول اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں پرائیویٹ لائف میں۔ آج کل تو اسلام کا المیہ یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، ہر ایک کا، کوئی کسی کو کہہ کچھ نہیں سکتا، اپنے آپ پہ تو جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ باقی تو ہم سارے دین کے بڑے دائی ہیں، اور بہت ہمارے ہاں مدارس ہیں، بڑے اذانے ہیں، بڑی مسجدیں ہیں، بڑے دین کے نام پر کام ہو رہا ہے، مگر اللہ جس کو دین اور ایمان کہتا ہے کیا وہ بھی ہو رہا ہے؟ اس کی آواز بلند ہو رہی ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خاص کرم نوازی سے اس طرف توجہ دینے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ مشکل کام ہے، طاغوت کے سامنے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے پاک نام کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔